بند قرآن کو تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن کھلے قرآن کو کوئی مانتا ہے۔ یہ کھلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ آئیے عہد کیجئے، ہم نے تو یہ عزم کر رکھا ہے کہ ہم نے رب کا قرآن سنانا ہے، رب کا پیغام سنانا ہے، اور یقین کیجئے گھروں کا سکون، دلوں کا سکون، دماغ کا سکون قرآن بیان کرتا ہے۔ میرے سامنے یہ رب کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت العنکبوت ہے، 21واں پارہ ہے سورت العنکبوت۔ عنکبوت مانا مکڑی، مکڑی کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو ڈاور کہتے ہیں، پشتو میں اس کو جولا کہتے ہیں، کئی جگہ میں جولاگے کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو عنکبوت۔ کئی لوگ نہیں سمجھتے تو آپ نے کئی مکانوں میں دیکھا ہوگا جالا بنا دیتی ہے، دیکھا ہے مکڑی جالا بنا دیتی ہے چھت کے نیچے کونوں میں۔ قرآن نے پوری سورت کا نام سورت العنکبوت رکھا ہے، اور کیا کہا؟ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ کراچی والو قرآن کہتا ہے مثل الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا جنہوں نے بنا رکھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اولیاء کارساز، حاجت روا، الہ و معبود بنا رکھے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال کا مثل العنکبوت، اس مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتن، جو گھر بناتی ہے۔ کیا بناتی ہے؟ گھر بناتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ سارنگ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ او کائنات کے لوگوں، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ میں بیان کروں گا، آپ کے 14 طبق انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے کیسے کمزور ہے۔ فرمایا کمزور گھروں میں سے سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ سمجھیں۔ آپ کہیں گے اللہ مشرک کے عمل کو، جو اللہ کے ساتھ اور خدا بنا رکھتے ہیں، الہ حاجت روا، ان کے اس عمل اور شرک کی مثال مکڑی اور اس کے جالے سے کیوں دی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے دی کہ مکڑی کے جالے میں نہ سردی سے بچانے کا کوئی فائدہ ہے نہ گرمی سے۔ مکڑی کا جالا مکڑی کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے۔ ایسے ہی مشرک نے اللہ کو چھوڑ کر جن پہ آسرا لگایا ہے، وہ ان کو کسی مشکل سے بچا نہیں سکتے۔ جس طرح مکڑی نے جالے پہ بھروسہ کر رکھا ہے، بھول گئی ہے، غلطی پر ہے، ناسمجھ ہے، اسی طرح مشرک نے اللہ کو چھوڑ کر جن پہ سہارے لگا رکھے ہیں، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ دوسری وجہ کہ مکڑی کا جالا جو ہے کس طرح بنتا ہے؟ سارنگ صاحب میرے خیال سے مکڑی باہر سے جا کے کوئی چیز لاتی ہے گھر بنانے کے لیے، یہ اندر ہی سے نکالتی ہے، سارا مواد اندر سے نکالتی ہے۔ اس کا جتنا تانا بانا ہوتا ہے باہر سے نہیں، اپنے اندر سے بناتی ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں جو شرک کر رہے ہیں ان کے پاس بھی قرآن سے دلیل نہیں، سنت سے دلیل نہیں، ان کا سارا دین ان کا اپنے پیٹ سے بنایا ہوا ہے۔ جس طرح مکڑی کا سارا جالا اس کے اندر سے نکلا ہے، اسی طرح مشرک کا دین بھی اسی کا گڑنتو ہے، اندر سے بنا بنا کے اس کو دین بنا رہا ہے۔ دین وہ ہے جو رب کے قرآن سے دلیل لاؤ، نبی کے فرمان سے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مکڑی گھر بناتی ہے مکھیوں کو پھنسانے کے لیے۔ کس کو؟ یہ نظارہ میں نے کیا ہے، مکڑی جالا بناتی تاکہ مکھی پھنس جائے۔ تو مشرکوں نے بھی جو شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں
یہ بھی جاہلوں کو پھنسانے کے لیے، یہ جاہل آئیں ادھر پھنسیں، پھر جب مکڑی آتی ہے نا، مکھی پھنسنے کے بعد تو اس سے ساری غذائیں چوس لیتی ہے، جو ڈھانچہ ہوتی ہے اسے پھینک دیتی ہے۔ ادھر بھی شرک کے لیے جاؤ گے، ایمان سے خالی ہو جاؤ گے، مال سے بھی خالی، اور کئی تو لوگ عزتیں بھی لٹا کے آ جاتے ہیں، ان سے خالی ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں ہون جل تو کامیاب ہے پتر، اب جا تو کامیاب ہے، بیڑا غرق کر کے اس کا۔ اور چوتھی وجہ، یہ بھی ذرا سننے کے قابل ہے، چوتھی وجہ یہ تو اس کی حصی کمزوری ہے، مانوی کمزوری۔ ایک عرب نے لکھا ہے لیکن کمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو قرآن نے اس کے گھر کو کمزور اور توہین والا کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ گھر بناتی ہے مادہ، اتخذت مؤنث کا صیغہ ہے، مکڑی کا گھر جو بناتی ہے یہ مرد نہیں بناتا، مکڑا نہیں، کیا مکڑی بناتی ہے، حاکم بنتی ہے نا۔ تو جب وہ گھر بنا دیتی ہے تو دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ مکڑے کو استعمال کرنے کے بعد جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں مکڑے کو قتل کر کے باہر پھینک دیتی ہے، اور جب اس مکڑی کے آگے مزید بچے ہوتے ہیں، جب وہ بڑھنے لگتے ہیں وہ اٹھ کے اپنی ماں کو قتل کر کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ عرب نے کہا کہ ہم نے زمانوں سے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے گھر بنتا ہے، پھر شوہر کو بچے پیدا ہونے کے بعد قتل کر کے اس کو باہر پھینکا، اس کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ اٹھ کے اپنی ماں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو جس گھر سے ماں اور باپ دتکارے جائیں وہ بتاؤ اوہن البیوت ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کہاں سکون ہے؟ میرے دوستو آئیے رب کا قرآن سیکھیے، رب کے قرآن سے اپنے دل و دماغ کو سکون بخشیے۔ میں نے کافی وقت لے لیا، دل تو اب بھی میرا کر رہا ہے کہ میں کوئی گھنٹہ لگوں، آج ویسے ہی میری طبیعت چاہ رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں آپ کہیں گے کہ یہ مولوی لوگ بھی سپیکر ان کے ہاتھے چڑھ جائے تو پھر بس نہیں کرتے، تو ایسا نہ ہو۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے بڑے انداز میں، سارے لوگ چلے گئے، ایک بندہ رہ گیا، تو وہ بھی بڑا ڈیٹ قسم کا تھا نا، نے کہا ایک ہی کافی ہے، چلو ایک کو سناتا رہا، گھنٹہ اس کو بھی سنایا۔ جب آخر میں اس سے کہا جی آپ کو میری تقریر سمجھ آئی؟ سارے لوگ چلے گئے، آپ بیٹھے، نے کہا سمجھ کچھ نہیں آئی، آپ کے نیچے میری چادر پڑی ہوئی تھی۔ کیا؟ میں نے کہا کب آپ اٹھو گے تو میں لوں گا اور جاؤں گا۔ تو میرے دوستو تھوڑی سی بات ہو، بندہ سمجھ لے، پلے باندھ لے، بڑی بات ہے۔ آئیے عہد کیجئے، دل سے عہد کیجئے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، حق والوں کے ساتھ تعلق جوڑیے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ شیخ صاحب دعا فرمائیں گے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری حاضری قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ آئے ہیں اللہ دور دراز سے، قرب و جوار سے، اللہ اتنا وقت انہوں نے تیرے قرآن سننے کے لیے گزارا ہے، اللہ ان کی دونوں جہانوں کی حاجتیں پوری فرما، اللہ ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے بھائی حزب اللہ تنیو صاحب جنہوں نے اتنا خرچہ کر کے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ ان کو اس کے دو چند کئی گنا بدلے دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ان کے والدین کو اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ان کے والد صاحب یہاں موجود ہیں، میں دعا گو ہوں، اللہ ان کو برکتیں نصیب فرمائے، اللہ ان کی ساری اولاد کو خوشیاں عطا فرمائے، غموں پریشانیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا